سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی اہم خبریں اور یہاں پہ ہونے والے اہم واقعات اور رپورٹس کا جو سلسلہ ہے سویڈن کی ڈائری، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اسے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو رائے آتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدگی سے جو ہے وہ پیش کیا جائے، بلکہ بعض دوستوں کا تو کہنا ہے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پیش کیا جائے، جو کہ شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اہم خبریں جو ہمارے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوں، سویڈش میڈیا سے، اخبارات سے، ٹی وی سے، ریڈیو سے، ان کو اکٹھا کر کے اس سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور لوگ دلچسپی سے انہیں جو ہے سنتے ہیں، کیونکہ سویڈن سے اردو میں خبروں کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور ظاہر اپنی زبان میں جب ہم ان چیزوں کو، معلومات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس اختتامی ہفتہ میں، یعنی ہفتے کے روز یہاں اسٹاک ہوم میں اور سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ مظاہرے اس لیے ہوئے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بڑے اجتماعات میں کووڈ کا جو ہے وہ پاس دکھایا جائے، سرٹیفکیٹ دکھایا جائے، اور لوگ اسے اپنی شخصی آزادیوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سویڈن پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور یہاں پہ کاروبار بھی کھلا رہا ہے، ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں۔ اتنی آزادیوں کے باوجود یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسے بھی اپنی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم سے سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے، بلکہ ہر ہفتے جو یہاں پہ ہیلتھ ایجنسی ہے، فولک ہیلسومنڈیٹن، ان کے دفتر کے باہر بدھ کے روز جو ہے مظاہرہ کیا جاتا ہے ویکسین کے خلاف۔ تو لوگ وہ بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ویکسین ہی نہیں ہونی چاہیے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن حکومت نے یہاں نئے اقدامات کیے ہیں، کیونکہ جو کرونا کی جو صورتحال ہے وہ یہاں پہ آج کل کافی پریشان کن ہے، اور جو نیا اس کا آیا ہے قسم اومیکرون، وہ بہت زیادہ پھیلی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، اگرچہ علامات ان کی زیادہ شدید نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو لازمی سروسز ہیں جنہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے، جیسے ہسپتال ہیں یا یہاں جو بجلی پیدا ہوتی ہے، دوسرے ایسے محکمے، وہاں پہ پولیس کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے یا اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہوتا ہے تو 7 دن آپ کو گھر رہنا ہوگا۔ اب انہوں نے 7 کی بجائے 5 دن کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 2 دن ان میں ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں آپ کو کوئی علامات نہ، اس کے بعد آپ کام پہ آ جائیں۔ لیکن جن لوگوں نے ویکسین کی تیسری خوراک لی ہوئی ہے، یا انہیں 3 مہینے کے اندر اندر کرونا ہوا ہے، تو ان کے اگر گھر میں کسی کو ہو جاتا ہے کرونا تو ان کو کوارنٹین کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جاب پہ آنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ جاب کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ضرورت ہے لوگوں کی تاکہ لوگ جو ہے وہ کام کریں، اور جو ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں ان میں بھی اب ترجیح ان لوگوں کو دی جائے گی جو اسپتالوں میں یا ان جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ عوام کے لیے بہت اہم ہوں۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو علامات ہیں کوئی بھی جو اس سے کووڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو آپ گھر پہ رہیں، اور آپ ٹیسٹ اگر نہ بھی کروائیں تب بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیشن میں لے جائیں۔ تو یہ تھی یہاں پہ کرونا کے حوالے سے صورتحال۔ یہاں پہ سویڈن میں جو پینشنرز ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے، انہوں نے پورے ملک میں چیزوں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کا ایک جائزہ لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بلکہ ایک شہر میں جو مختلف دکانیں ہیں ان میں مختلف قیمتیں ہوتی ہیں یہاں پہ، لیکن انہوں نے جو تحقیق کی ہے جو کھانے پینے کی روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے مطابق سویڈن کا جو جنوب مغربی علاقہ ہے وہاں پہ جو کاؤنٹی ہے ہالانڈ، جس کا جو دارالحکومت ہالمستاد ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں نسبتاً سستی ہیں پورے سویڈن میں، اور پورے سویڈن میں سب سے مہنگی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ویسٹربوتن ہے، جس میں امیو ہے، خلفتیو ہے، جو سویڈن کے بالکل شمال میں ہے۔ تو یہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح سے فرق ہے، اور یہ اس طرح سے بھی ہے کیونکہ جو امیو، خلفتیو، ویسٹربوتن بالکل سویڈن کے شمال میں ہے، وہاں پہ ظاہر ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات زیادہ ہوں گے،
اور جو حالمستاد ہے یہ بالکل چونکہ یہ ساحل ہے اور جنوب میں ہے، یہاں پہ جو بیرونی ممالک سے چیزیں آتی ہیں وہ ان کو نسبتاً جلدی پہنچتی، شاید یہ بھی وجہ ہو۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ جو ایکولوجک چیزیں ہوتی ہیں، آرگینک چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کی قیمتیں مہنگی ہیں۔ یہ بالکل عام سی بات ہے، اس سے تمام لوگ میرا خیال اس سے اتفاق ہی کریں گے۔ تو یہ تھا سویڈن میں جو انہوں نے قیمتوں کا ایک مختلف جائزہ لگایا ہے۔ ایک اور بہت اہم رپورٹ ہے اور جس میں آپ سب لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ جب بھی آپ کو کسی بھی جگہ پہ جاب ملتا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص سے رمیز حسین، وہ کافی سالوں سے سویڈن میں کام کر رہے تھے، ٹیکس بھی ادا کر رہے تھے اور ان کا باقی جاب کی شرائط بھی ٹھیک تھی، لیکن ان کے جو انشورنس پے ہونی تھی جاب والوں کی طرف سے، جس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمپنی پہ ہوتی ہے، اس ادارے پہ ہوتی ہے یا اس فرم پہ ہوتی ہے جنہوں نے ان کو جاب دی ہے، انہوں نے ان کے وہ پورے ٹیکسیز یا ان کی انشورنس پے نہیں کی، جس کی وجہ سے مائیگریشن بورڈ نے ان کا جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ توسیع کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے مائیگریشن بورڈ کے اس فیصلے کے خلاف جو سپریم مائیگریشن کورٹ ہے اس میں انہوں نے اپیل دائر کر دی۔ اب انہوں نے بھی ان کی اپیل خارج کر دی ہے۔ اب قصور جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے خود چیک کرنا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو جاب کر رہا تھا، یہ تو میرا جو ادارہ تھا اس نے دینا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں پیش کروں، جس میں وہ چیزیں بتائی جا سکیں کہ اگر کسی کو یہاں پہ جاب ملتا ہے یا مستقبل میں کوئی جاب لیتا ہے تو کون سی اہم چیزیں ہیں جن کو وہ ذہن میں رکھے تاکہ وہ ان کے فوائد سے جو ہے محروم نہ ہو، یا اگر انہوں نے ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہے تو اس میں ان کو مسئلہ نہ یا ہو، یا پی آر میں یا نیشنلٹی میں، یا جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ ان کو آکاسا لینا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ایک جلد ایک رپورٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے سے ملے گی۔ سویڈن کا جو دوسرا بڑا شہر گوتھنبرگ ہے، وہاں کی چالمرس یونیورسٹی نے 1000 لوگوں پہ تحقیق کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اگرچہ جو ہے وہ فل ٹائم جاب نہیں ملتا، وہ جز وقتی کام کرتے ہیں لیکن ان پہ دباؤ نہیں ہے کام پہ، تو وہ لوگ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں، وہ سٹریس میں نہیں ہوتے۔ تو یہ ہلکی عام سی چیز ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کو جاب کم کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کے پاس شاید فارغ ٹائم زیادہ ہو، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ ان لوگوں کو کم تنخواہ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو جاب کے حوالے سے تحقیق تھی وہ یہ ہے۔ اور آخری جو رپورٹ ہے وہ سویڈن کی دفاع کے حوالے سے ہے۔ یہ پچھلے دنوں کافی اس حوالے پہ بات بھی ہوئی ہے، سویڈن اور رشیا کی جو آپس میں کشمکش تھی، اور سویڈن نے اپنا جو جزیرہ گوتلانڈ ہے اس میں اپنی فورسز کو بھی ڈپلائی کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ سویڈن کا جو اس وقت کا آج جو سویڈن کی دفاع کی جو صورتحال ہے وہ 10 سال پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن پھر بھی اگر سویڈن کو جنگ میں ملوث ہونا پڑے تو سویڈن اپنے ذرائع سے صرف 1 ہفتے تک اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ سویڈن کی جو افواج ہیں کل تعداد تو ان کی 50,000 کے قریب ہے، جس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ضرورت پڑنے پر بلائے جا سکتے ہیں، لیکن جو کل وقتی جو ہے فل ٹائم فورسز ہے وہ اس کی تعداد صرف 15,000 ہے۔ تو یہ وہ اہم خبریں تھیں، رپورٹس تھیں جو یہاں سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایک اور اسپیشل رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کس طرح جدید سائنس نے جو خواتین ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور خواتین جو ماضی میں جن پہ الزامات لگتے تھے بے گناہی کے حوالے سے، اولاد نہ ہونے کے حوالے سے، بیٹا نہ ہونے کے حوالے سے، تو آج کی جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے عورت کی جو ہے وہ کتنی مدد کی ہے، اس حوالے سے وہ خصوصی رپورٹ دیکھنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔